الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد درس کا جو سلسلہ جاری ہے، اس میں ہم اور آپ شبہات یعنی ڈاؤٹس جو اسلام کے اندر دین کی باتوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، پیدا کیے جاتے ہیں، شیطان پیدا کرتا ہے، کئی بار مخالفین اسلام پیدا کرتے ہیں، ان شبہات کا ہم اور آپ تذکرہ کرتے جا رہے ہیں۔ کل کے درس میں یہ مسئلہ ہم اور آپ نے سنا کہ شہوات کے فتنے کے مقابلے میں شبہات کا فتنہ زیادہ بڑا اور خطرناک ہوتا ہے۔ شبہات کا فتنہ زیادہ خطرناک اور زیادہ بڑا فتنہ ہوتا ہے، یہ مسئلہ ہم نے سمجھا۔ آج آپ کے سامنے میں یہ کوشش کروں گا کہ قرآن میں اور احادیث میں آئی ہوئی کچھ مثالیں پیش کروں کہ کیسے شیطان نے یا مشرکین نے شبہات پیدا کیے۔ آپ اگر ایک ایک شبہ کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحیح بات یا حق بات سے روکنے کے لیے یا حق بات کو قبول نہ کرنے کے لیے بہانہ بنانے کے لیے کیسے شبہات کو ذریعہ بنایا گیا اور کیسے بنایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا وہ یہ کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کے لیے جو حربہ استعمال کیا وہ یہی شبہات کا راستہ تھا۔ ابلیس نے کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، پیدا کر کے جنت میں رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، حضرت آدم کے ساتھ حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا، یہ دونوں جنت میں ہیں۔ پھر ابلیس وہ جو دشمنی اس کے اندر آ گئی تھی اس کو یہ دیکھا نہیں جا رہا تھا، تو اس نے کیا کیا؟ آیا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور آ کر یہ ان کے دل میں شبہ پیدا کیا کہ ما نہاکما ان تلکما الشجرہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا تھا کہ آپ یہاں رہیں گے لیکن وہ جو درخت ہے اس درخت کے قریب بھی نہیں جائیں گے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ، اس درخت کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ تو ابلیس نے کیا کیا؟ اسے معلوم اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ سزا دے گا، لیکن اب وہاں تک لے جانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے حضرت آدم کے پاس آ کر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اس سے منع اس لیے کیا ہے کہ اگر آپ اس درخت تک جائیں گے، اور اس بار مفسرین کے مطابق اس درخت کا پھل اگر آپ کھا لیں گے تو کیا ہوگا؟ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، یا تو آپ بھی فرشتے ہو جائیں گے یا فرشتے نہیں بھی ہوئے ہمیشہ کے جنتی بن جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے روکا ہے۔ اب آپ ایک کام کرو، جاؤ وہ درخت کا پھل کھا لو، ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام گئے اور وہ پھل کھا لیا۔ شیطان نے جو شبہ پیدا کیا تھا، جو ایک راستہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کی طرف لے جانے کا کھولا تھا، یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھیرنے کا جو راستہ اس نے کھولا تھا، وہ یہی تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ایک شبہ اس نے ڈال دیا۔ کہا یہ پھل اگر آپ کھا لیں گے تو کیا ہوگا؟ یا تو آپ بھی فرشتوں کی طرح ہمیشہ آسمان میں رہنے والے، یا پھر یہ کہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے، یا کبھی موت نہیں آئے گی آپ کو۔ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، ہمیشہ رہنے والے جن کو کبھی موت نہیں آئے گی، آپ ایسے بن جائیں گے۔ فکیا ہوا؟ فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے حضرت آدم و حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا۔ معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلا جو حربہ شیطان نے استعمال کیا وہ یہی تھا کہ ایک شبہ ان کے دل میں ڈال دیا کہ آپ کو یہاں ہمیشہ رہنا ہے تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ایک بات جب ان کے دل میں کھٹک پیدا کر گئی، ایک بار وہ آ گئی، انہوں نے اس کو اپنا لیا، پھر اس کے بعد جنت سے نکال کر دنیا کے اندر بھیج دیے گئے۔ اس سے ہٹ کر اگر آپ دیکھیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے بہت سارے شبہات ذکر کیے اور شیطان کے حربے بھی اللہ تعالیٰ نے کئی ذکر کیا ہے۔ جیسے دیکھیے مشرکین مکہ کو اللہ نے کہا شرک نہ کرو، توحید اپناؤ۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، اب ان کو شرک چھوڑنا نہیں تھا، ایسا نہیں کہ ان کو شرک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، شرک سمجھ میں آ رہا تھا، اب اپنے شرک کو صحیح ٹھہرانے کے لیے ایک دلیل دے رہے ہیں، اور یہ دلیل کیا ہے؟ یہ ایک شبہ پیدا کر رہے ہیں۔ وہ شبہ کیا ہے؟ شبہ یہ ہے جسے میں عام الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں، پھر آپ کے سامنے سورہ زخرف کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ دیکھیے، انہوں نے شبہ یہ پیدا کیا، عام الفاظ میں اگر کہوں تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ بتاؤ کائنات میں اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا کے اندر اللہ کی مرضی، اللہ کی اجازت کے بغیر کہیں کچھ ہو سکتا ہے؟ پتا بھی ہل نہیں سکتا نا۔ تو پھر ہم جو شرک کر رہے ہیں، ہم اللہ کی مرضی کے بغیر ہم شرک کر سکتے ہیں کیا؟ اللہ کی مرضی کے بغیر جب کچھ نہیں ہو سکتا تو ہم بھی جو شرک کر رہے ہیں تو کوئی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہی سے کر رہے ہیں۔ اس میں غلط کہاں؟ ہم اگر غلطی کر رہے ہیں تو یہ غلطی نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہی سے کر رہے ہیں، اس لیے ہمارا اپنا شرک بھی صحیح ہے۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، کہنے لگے اگر رحمان چاہتا تو ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے۔ اب اگر ہم بتوں کی عبادت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب رحمان کی مرضی بھی شامل ہے۔ یہ مسئلہ انشاءاللہ کبھی ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان پہ بات کریں گے تو تفصیل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے شبہ کا ذکر، اب آپ دیکھیے کوئی بھی آدمی قبول کرے گا اس بات کو، ہاں جب اللہ کی مرضی کے بغیر پوری دنیا میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، مشرکین شرک کر رہے ہیں تو بھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہے۔ یہی شبہ مشرکین مکہ نے پیش کیا، اللہ نے اس شبہ کو دہرایا اور پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ جواب کو میں آسان الفاظ میں رکھ دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات صاف کی کہ دیکھو تمہارا اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا، اللہ نے تمہیں حکم دیا، تمہیں توحید کو اپنانا چاہیے۔ اپنی غلطی کے لیے تقدیر، جو کائنات کے حق میں اللہ کے فیصلے ہوتے، تقدیر کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک حکم اللہ دے رہا ہے، توحید کو اپناؤ، شرک کو چھوڑو، جو تمہارے بس میں دیا ہے، اختیار میں دیا، وہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اپنی غلطی کے لیے تقدیر کو یا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہو، یہ تمہاری اپنی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے اسی آیت میں، سورہ زخرف کی آیتیں، اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ کہا مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ جو دلیل دے رہے ہیں یہ کوئی علمی بات ہے، کوئی علم کی بات۔ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْم، یہ کوئی علم کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ إِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ تو بس اپنا اندازہ لگا رہے ہیں، اپنی طرف سے باتیں کہے جا رہے ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ جو حکم دیتا ہے نا اس میں اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے نا، اس دنیا میں انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے، کفر اللہ کو پسند نہیں، لیکن اللہ کفر ہونے دیتا ہے تاکہ امتحان کا مقصد پورا ہو۔ اب اللہ اگر کفر ہونے دے رہا ہے، شرک ہونے دے رہا ہے، تو وہ اس لیے کہ تمہارا امتحان پورا ہو، ایمان لانے والا ایمان لائے، کفر کرنے والا کفر کرے۔ اب اللہ نے امتحان کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے چھوٹ دی ہے، اللہ کی چھوٹ کو اللہ کی پسند اور اللہ کی مرضی بنا دینا یہ تمہارا اپنا جرم ہے۔ تم علم کی بات نہیں کر رہے ہو، علم کی بات یہ ہے کہ اللہ تمہیں شرک کرنے کا موقع دے رہا اس لیے کہ دنیا میں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہو، اور جہالت کی بات یہ ہے کہ تم نے اللہ کے دیے ہوئے اس موقع کو اللہ کی رضا اور خوشنودی بنا دیا، اور یہ کہا اگر ہم شرک کر رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی مرضی شامل ہے، نہیں اللہ کی رضامندی شامل نہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھوٹ ہے اس بات کے اندر۔ اللہ نے کہا ام آتیناہم کتابا فہم بہ مستمسکون، اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں کوئی آسمان سے ہم کتاب دیے، کوئی دلیل ان کے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شرک کا حکم دیا؟ نہیں، بل قالوا انا وجدنا آباءنا، ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ آبا و اجداد کے طریقے کی پابندی کر رہے ہیں، شرک چھوڑنا اس لیے نہیں چاہتے کہ آبا و اجداد کا طریقہ ہے، اب اپنے شرک پر باقی رہنے کے لیے یہ ایک شبہ پیش کر رہے ہیں، ایک دلیل کے طور پہ یہ بات پیش کر رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، اللہ کی مرضی ہے اسی لیے ہم بھی شرک کر رہے ہیں۔ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر بتایا کیسے شبہات کا سہارا لے کر لوگ اپنی گمراہی پر باقی رہنا چاہتے ہیں یا اپنی گمراہی کی دلیل بنانا چاہتے ہیں شبہات کو۔ چلیے آپ کے سامنے حدیث رسول کی روشنی میں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ شبہات کیسے پیدا ہوتے ہیں۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے ایک آدمی کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ بھائی اچھا بتاؤ یہ جو چیز ہے نا اس کو کس نے پیدا کیا؟ مان لے کوئی بھی ایک چیز، ایک جانور لے لیا، کس نے پیدا کیا؟ تو آدمی جواب دیتا ہے اللہ نے پیدا کیا۔ دوسرا سوال کرتا ہے اچھا فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ ایک کے بعد ایک مخلوقات کا تذکرہ کرتا جاتا ہے اور بندہ جواب دیتا جاتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا۔ تو اسٹپ بائی اسٹپ آتے آتے پھر انسان کے ذہن میں یہ شبہ ڈالتا ہے جب سب کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ میں یہ جو یہ حدیث میں طالب علمی کے زمانے میں پڑھا ہوا تھا، اس کے بعد ہم سمجھتے تھے کہ یہ بات شاید کتابوں میں پڑھنے کو ملتی ہے، کہیں کہیں ہوگی، لیکن آپ کو میں بتاؤں میرے اپنے پاس ایک دن ایک نوجوان بنگلور میں آئے، آ کر کہنے لگے کہ شیخ ایک ایسا سوال ہے مجھے پوچھتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، اور پوچھے بنا رہ بھی نہیں سکتا کہ بہت بڑا مسئلہ ہے، پوچھتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے اور پوچھے بنا رہ بھی نہیں سکتا کہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے پوچھا پوچھیے کیا مسئلہ؟ دین کا مسئلہ؟ بولے نہیں دین کا ہی ہے لیکن اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں برباد نہ ہو جاؤں۔ میں نے کہا پوچھیے، اطمینان سے پوچھیے، آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ یقین کرو انہوں نے آ کر کہا یہی مسئلہ، ان کو حدیث نہیں معلوم، ان کو یہ مسئلہ حدیث میں ہے یہ نہیں معلوم، وہ اپنا مسئلہ بتا رہے، کہہ رہے کہ میرے دماغ میں یہ خیال آیا پہلے کہ ہم کو کس نے پیدا کیا، تو میں نے کہا اللہ نے پیدا کیا۔ ایسی کئی چیزوں کے بارے میں خیال آتا گیا، خود بخود میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے، میں جواب دیتا جا رہا ہوں، تو اچانک میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اب سب کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال آیا پہلے، پھر اس کے بعد مجھے لگا کہ میں برباد ہو گیا، میرا ایمان چلا گیا، اب میں کیا کروں؟ سبحان اللہ۔ دیکھیے ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ شیطان ایسے ہی انسانوں کے اندر شک پیدا کرتا ہے، شبہات پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ آدمی کو گویا وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہر ایک کا پیدا کرنے والا ہے تو اللہ کا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہوگا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ جواب اس کا کیا ہے؟ جواب قرآن و سنت میں بہت واضح ہے اس کا۔ وہ کیا ہے؟ جو مخلوق ہے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اس کو کس نے پیدا کیا؟ جو مخلوق ہے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ جو خود خالق ہے، جو ہمیشہ سے ہے، جو ہمیشہ رہے گا، اس کے نہ پیدا ہونے کا سوال پیدا ہوتا ہے، نہ اس کے کسی کو کوئی اور اسے پیدا کرے یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوال بے بنیاد ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کئی ایسے لوگ، بھولے بھالے لوگ جن کے پاس علم نہیں، زیادہ معلومات نہیں، ان کے لیے یہ سوال بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے اور ہو سکتا ہے یہیں سے گمراہی کا دروازہ کھل جائے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی ایک اس مقام پہ پہنچے تو دو کام کرے، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اعوذ باللہ پڑھ لے، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے وسوسوں سے۔ اور دوسری بات وَلْيَنْتَهِ، رک جائے، اس بارے میں سوچے ہی نہیں آگے، کہا کہ نہیں یہ کوئی سوال ہی نہیں میری نظر میں، اللہ کو کس نے پیدا کیا یہ کوئی ویلڈ کوشچن ہے ہی نہیں میری نظر میں۔ وَلْيَنْتَهِ، وہیں رک جائے، آدمی اس کا جواب ڈھونڈنے کے چکر میں نہ جائے۔ حالانکہ شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ نے مسئلہ قرآن کی دوسری آیتوں میں بتا دیا، جیسے سورہ اخلاص میں اللہ نے بتا دیا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وہ کبھی کسی سے پیدا ہوا ہی نہیں، جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو کوئی پیدا کرنے والا کہاں سے آئے گا؟ جواب قرآن میں واضح ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ ایسے شبہات جب آتے ہیں وَلْيَنْتَهِ، یہیں رک جائے۔ دوسری احادیث میں یہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا آمنت باللہ کہہ لے، اللہ کے نبی نے یہ بھی سکھایا۔ انشاءاللہ ہم لوگ علاج میں جب آئیں گے شبہات کے تو اس کا تذکرہ سنیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بائیں جانب آدمی تھوک لے، تو بتانا یہ ہے کہ احادیث میں ہم اور آپ کو بتایا گیا، قرآن میں بتایا گیا کہ شیطان کس طرح شبہات پیدا کرتا ہے۔ اب چلیے یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوالات تھے، ایک سوال آپ کے سامنے اس آیت کا بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ مشرکین مکہ اللہ کے نبی پر ایمان لانے کا جب حکم دیا جاتا وہاں شبہات پیدا کرتے تھے، مقصد ایمان نہیں لانا ہے، ان کو ایمان نہیں لانا ہے، اعتراض کرتے تھے، شبہ یہ دیتے تھے اگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ واقعی رسول بھیجتا نا تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجتا،
ہم میں سے ہمارے جیسا انسان کیسے رسول ہو سکتا؟ بھئی ہمارے جیسا آدمی کل تک ہمارے ساتھ اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، چلتا تھا، پھرتا تھا، آج ہمیں سکھانے والا ہو گیا۔ آج ہم اس کے جیسے آدمی کی پیروی کریں گے؟ ہم اپنے جیسے انسان کے ابشرا منا واحدا نتبعہ، ہم ہی کا ایک آدمی اس کے ہم پیروکار بنیں گے؟ یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، کہنے لگے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول، کوئی فرشتہ آتا، کوئی فرشتہ بھیجا جاتا اور فرشتہ آ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا، ہم کو یقین ہوتا واقعی اللہ تعالیٰ کوئی پیغام بھیجا ہے۔ اب لوگوں میں سے بعض لوگوں کے لیے یہ شبہ بھی ایک ویلڈ شبہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کا بھی ایک اعتبار، ہاں واقعی بات نظر آتی ہے، ہمارے ہی میں کا ایک انسان کیسے رسول بنا دیا گیا؟ اللہ کو بھیجنا ہوتا تو اللہ کسی فرشتے کو بھیجتا نا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا۔ شبہ دیکھیے کیسا آتا ہے، اللہ نے جواب دیا اس کا، کہا دیکھو سب سے پہلی بات تو تم لوگ یہ جانتے ہو، مشرکین مکہ قوم عاد اور قوم سمود کے علاقوں سے گزرتے تھے، رسولوں کے وہ واقعات جانتے تھے کہ رسول کیا پیغام لاتے ہیں اور رسولوں کی نافرمانی کرنے پہ کیا انجام ہوتا ہے، وہ سنتے تھے۔ ان کی اپنی آبا و اجداد کی نسلیں جو تھیں وہ جانتی تھی قوم عاد، قوم سمود وغیرہ کے بارے میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی بات ان کو بتائی کہ یاد رکھو اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب فرشتہ براہ راست نبی کے بغیر ڈائریکٹ قوموں کے پاس آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ تو اکثر عذاب لے کر آتا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہی دیکھنا چاہتے ہو تو سمجھ جاؤ اللہ کا فرشتہ آئے گا تو عذاب لے کر آئے گا۔ تیار ہو فرشتے کا مقابلہ یا سامنا کرنے کے لیے، آمنا سامنا کرنے کے لیے؟ تم تو فرشتہ دیکھنا چاہتے ہو نا، فرشتہ آئے گا تو اللہ کا عذاب لے کر آئے گا۔ اور دوسرا جواب اللہ نے دیا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر مان لیں کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ فرشتے کو رسول بن کر آنا تھا، تو ظاہر سی بات ہے فرشتہ آتا اور آ کر لوگوں سے کہتا کہ لوگوں ایمان لاؤ، تو لوگ کیا کہتے؟ تم فرشتے ہو، تمہیں نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ تمہاری بیوی ہوتی ہے، نہ تمہارے بچے ہوتے ہیں، تم عمل کر سکتے ہو، ہم انسان ہیں، ہمارے مسائل الگ ہیں۔ تم اللہ کے رسول بن کر آ گئے، تم پہنچا رہے ہو، تم کھاتے نہیں، پیتے نہیں، تمہاری بیوی نہیں، تمہارے بچے نہیں، تمہاری نیند نہیں، کچھ نہیں، تم اللہ کے رسول بن کر آ سکتے ہو، ہم کیسے تمہاری پیروی کر سکتے ہیں؟ تو نتیجے میں کیا ہوتا؟ رسول بھی اگر بھیجتے تو ہمیں انسان کی شکل ہی دے کر اسے بھیجنا پڑتا، اور اگر ہم رسول کو انسان کی شکل دے کر بھیجتے پھر وہی اعتراض کرتے ہمارے انسان جیسا ہی رسول فرشتہ کیوں آیا؟ تو کہا تمہارے شبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ بولتے ہو نا کہ اگر اللہ بھیجتا تو فرشتہ بھیجتا، تو فرشتے کا مسئلہ ایسا ہے کہ فرشتہ آتا بھی تو یا تو عذاب لے کر آئے گا، اور اگر فرشتہ آتا بھی تو یہ ساری چیزیں۔ یوں سمجھیے کہ مشرکین مکہ نے بھی جو اعتراضات، شبہات جو پیدا کیے نا اپنے آپ کو دین سے دور رکھنے کے لیے، یاد رکھیے آدمی شبہات پیدا کرتا ہے تاکہ وہ سامنے والے کو جواب دے دے، وہ قبول نہ کرے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے یہ ایمان لانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، بس یہ ایک بات رکاوٹ ہے، نہیں رکاوٹ یہ نہیں، اسی لیے اس کا جواب دے دینے کے بعد بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے، یہ شبہ زائل کر دیے جانے کے بعد بھی انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مسئلہ اصل میں یہ کہ یہ شبہات میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہم الا یخرسون، اپنی اٹکلیں دوڑا رہے، اپنا دماغ لڑا رہے ہیں بس، ورنہ حقیقت میں یہ مسئلہ نہیں۔ ایک اور مثال ذکر کہ قرآن میں بہت ہیں، میں اگر آپ کے سامنے وہ شبہات جو مشرکین نے اور دیگر لوگوں نے، گمراہوں نے اپنے انبیاء کے سامنے پیدا کیے رکھے، اگر ان کا تذکرہ کرتا جاؤں بات بہت لمبی ہوگی۔ ایک اعتراض مشرکین مکہ کو یہ تھا، کہتے تھے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہتے تھے کہ بھئی محمد ایک یتیم بچہ مکہ میں یتیم کے طور پہ بڑا ہوا، ہاں اچھے معزز خاندان کا ہے لیکن ہے تو یتیم بچہ نا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو رسول بنانا ہی ہوتا تو اللہ کیا کرتا، یا تو مکے کے کسی بڑے سردار کو رسول بنا دیتا، یا طائف کے کسی بڑے سردار کو رسول بنا دیتا جن کی پہلے ہی سے اجارہ داری اتھارٹی معروف ہے، پہلے ہی سے سرداری مسلم ہے، اللہ ان کو رسول بنا دیتا تو کیا ہوتا؟ ان کے رسول بنا دینے پہ لوگ بھی آسانی سے مان لیتے کہ وہ پہلے ہی سے سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہاری سرداریاں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبوت ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون نبوت کے لائق ہے کون نہیں ہے۔
کسی کا سردار ہو جانا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ ٹھیکیداری اسی کی ہے کہ ہمیشہ ہر چیز اسی کو دی جائے. نہیں. اہم یقسمون رحمت ربک، کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت بانٹیں گے؟ یعنی مکے والے طے کریں گے نبوت اس کو ملنا چاہیے اس کو ملنی چاہیے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. جب اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تو اب یہ اعتراض کرنا اس کو کیوں نبی بنایا اس کو کیوں نہیں بتایا، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اب تمہیں جو بھی بنایا، پہلے تمہیں سرداری عطا کی، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی. تم سب کا سردار اگر بنایا ہے تو کیوں؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزما سکے. تو اب تم یہ دیکھو کہ جو بنایا گیا وہ اللہ کا رسول ہے. اب یہ اعتراض کرنے شبہات کھڑے کرنے کی گنجائش نہیں ہے اس کو کیوں نہیں بنایا اس کو کیوں نہیں بنایا. تمہیں یہ دیکھنا چاہیے جسے بنایا گیا وہ اللہ کا سچا نبی ہے، سچا رسول ہے، اس پر ایمان لانے کی تمہیں فکر کرنی چاہیے. حاضرین گرامی، قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں جن میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی طرف سے ڈالے جانے والے شبہات، لوگوں کی طرف سے اٹھائے جانے والے شبہات، کئی بار انبیاء کے مقابلے قوموں کے جو سردار تھے وہ جو اعتراضات شبہات کھڑے کرتے تھے ان کا ذکر بھی اللہ نے کیا ہے. بہت سارے شبہات کا اللہ نے جواب دیا ہے اور بہت سارے شبہات کا ذکر کر کے اللہ نے چھوڑ دیا بتانے کے لیے کہ قبول نہیں کرنا ہوتا تو ایسے ہی شبہات لوگ کھڑے کرتے ہیں. آج آپ کے سامنے یہ چند مثالیں میں نے قرآن کی بعض آیات اور ایک حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کی، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو شبہات کا جو فتنہ ہے یہ آج کے دور کا مسئلہ نہیں، اللہ کے نبی کے زمانے کا بھی مسئلہ نہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آیا ہے کہ راہ ہدایت سے ہٹانے کے لیے، صراط مستقیم سے دور لے جانے کے لیے شیطان اور شیطان کے پیروکار انسان، شیطان کی انسانوں میں کی فوج اور جنوں میں کی فوج، یہ سب آپس میں مل کر لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح ایمان والوں کو ایمان سے ہٹا لے جائیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے جو بندے اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں وہ ان شبہات کو بھی پہچانتے ہیں اور اس کے فتنے سے بھی اپنے آپ کو بچا لے جاتے ہیں. آج کے درس میں میں نے آپ کے سامنے قرآن و سنت میں آئے ہوئے بعض شبہات کی مثالیں ذکر کی تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کیسے ایک حق بات کو قبول کرنے کی راہ میں شبہات کو رکاوٹ بنا کر لوگ خود رکتے ہیں یا دوسروں کو روکتے ہیں یا شبہات کا سہارا لے کر غلطیاں کرواتے ہیں، گمراہی تک انسانوں کو لے جاتے ہیں. کیسے یہ سب کچھ ہوتا ہے کچھ مثالوں کے ذریعے آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان شبہات کے فتنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی روشنی میں اپنی زندگی میں خود کو اور اپنے متعلقین کو تمام کو ان شبہات سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.